آج 26 دسمبر ہے 2021۔ خواب میں دیکھا کہ ذل الہی کا میسج آیا ہے کہ دادا طبیعت بہت اداس ہے۔ میں نے کسی قسم کا وقفہ مناسب نہیں سمجھا اور فوراً قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گیا۔ دیکھا کہ ذل الہی گلاس میں برف انگلیوں سے ہلا رہے تھے۔ ایسا صرف وہ جب کرتے تھے جب وہ ذہنی طور پہ انتہائی پریشان ہوتے تھے۔ میں نے فوراً پوچھا کہ نصیب دشمنا، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں دادا، بس بہت اداس ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہیں اور سے کامیابی مل جائے، لیکن پاکستان کی سیاست میں آخر میں ہم کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے۔ دادا آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کپتان کو ہم کتنے چاؤ سے لے کے آئے تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے، لیکن 3.5 سال میں حال یہ ہے کہ اب ہماری تنخواہوں کے لیے بھی پاکستان کو قرضہ لینا ہے۔ دادا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سیاستدانوں کا کیا کریں۔ کرپشن ان کی رگ رگ میں ہے، حب الوطنی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن اپنی پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں رکھتے۔ محلوں میں رہتے ہیں اور جھوپڑی میں رہنے والوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ایٹمی دھماکہ کرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں اور مودی کو گھر پہ بلاتے ہیں۔ سرحدوں پہ لڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی بیٹے کو امریکہ بھیج دیتے ہیں سازشیں کرنے کے لیے۔ دادا اب ہم تھک گئے ہیں۔ میں نے کہا ذل الہی جواب تو میرے پاس ہے لیکن ہمت نہیں ہے۔ کہنے لگے دادا آپ کو 7 خون معاف ہیں۔ میں نے کہا ذل الہی آج جو سیاستدانوں کی حالت ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ نے کبھی پاکستانی سیاستدانوں کو انسٹیٹیوشن بننے نہیں دیا۔ آپ نے جب بھی انہیں سہارا دیا یا گرایا اپنے مقصد کے لیے کیا۔ ضیاء الحق نے ان کو مجبور کیا کہ وہ نیشنل پولیٹکس نہیں بلکہ پروونشل پولیٹکس کریں۔ مشرف نے این آر او سے ان کے کرپشن کو لیجیٹیمائز کیا۔ لندن میں بیٹھنے والا، ایک انگلی سے کراچی کو کنٹرول کرنے والا ضیاء الحق کی پیداوار تھا ذل الہی۔ بھٹو کو مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب میں گنجوں کو آپ نے ڈھونڈا اور ڈھونڈتے وقت یہ نہ سوچا کہ ان لوگوں کی نسلیں کرپشن اور منافع خوری سے پلی ہوئی ہیں۔ بھٹو کو لٹکا کے آپ نے بھٹو کو لڑکانے میں مرنے نہیں دیا۔ آپ نے سائیں کو اجازت دی کہ وہ بے نظیر اور بھٹو کے مزار پہ سر محل تعمیر کرے۔ گنجے کو بار بار کرپشن اور ناکامی کے باوجود آپ پاور میں لے کے آتے رہے اس امید پہ کہ وہ سدھر جائے گا۔ کپتان کو بھی آپ اس لیے لے کے آئے تھے کہ آپ سائیں اور گنجوں کے منہ پہ ایک تھپڑ مار سکیں۔ کپتان جیسے ایماندار پرائم منسٹر کی شکل میں، لیکن آپ نے اس کو لاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی نوکری نہیں کی، اس نے کبھی کاروبار نہیں کیا، اس کی کوئی کارپوریٹ ٹریننگ نہیں تھی۔ وہ ایک ایماندار انسان تھا لیکن آپ جانتے تھے کہ وہ زبان کا پھوڑ ہے اور منہ کانوں کا کچا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ دوستوں کے معاملے میں اور عورتوں کے معاملے میں کمزور ہے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کو آئینوں کے سامنے کھڑے ہونے کی عادت ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایماندار آدمی مسجد کا اچھا پیش امام، چیریٹی ورکر تو بن سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا پرائم منسٹر ہی بنے۔ پھر آپ نے اس کے لواحقین میں وہ لوگ شامل کر دیے جو 20 سال سے آپ کا بستہ اٹھائے گھوم رہے تھے اور جن کا کبھی نہ کوئی کردار تھا اور نہ کبھی کوئی کردار ہوگا۔ گنجوں کی اور سائیں کی لازوال کرپشن کے بعد، کووڈ کے بعد یہی ہونا تھا جو آج کی صورتحال ہے، خاص طور پہ جب ملک میں کپتان جیسی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ موجود ہو۔ میری بات سن کے ذل الہی کا سر جھک گیا، چہرہ تاریک ہو گیا۔
یہ سب دیکھ کے میں نے موضوع بدلنا مناسب سمجھا اور کہا کہ ذل الہی آپ نے یہ KPK میں مولانا کو ہڈی کیوں ڈال دی؟ کہنے لگے کہ دادا کیا کریں، جب کتا زیادہ بھونکنے لگے تو کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو باہر کر دیا تھا، جس کی قیمت ہم کو بڑے گنجے کو باہر بھیجنے کی شکل میں چکانا پڑی۔ میں نے کہا لیکن ذل الہی کپتان تو ری آرگنائز کر رہا ہے اپنی پارٹی کو۔ کہنے لگے دادا پرانے سالن کو نئی ہانڈی میں پکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا لیکن بڑا گنجا تو ذل الہی آج کل آپ کے نام کی مالا جپ رہا ہے، اور بیٹی بھی اب سکون سے بیٹھی ہے، سوچ رہی ہے کہ شاید اس کا بیٹا پنجاب کا CM بن جائے گا۔ لگتا ہے کہ اسلام آباد چھوٹے گنجے کے حوالے کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ ذل الہی کہنے لگے دادا خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، ان پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ There are too many cooks in the kitchen of جاتی عمرہ۔ میں نے کہا لیکن ذل الہی آپ سائن کی تو لگامیں کھینچ رہے ہیں سپریم کورٹ سے۔ کہنے لگے دادا بہت تنگ کر رہا ہے، اور چینی تو آپ کو معلوم ہے کہ ناراض ہو کے جا چکے ہیں، کہہ رہے ہیں جب تک کراچی نہیں دو گے آگے بات نہیں بنے گی، سائیں ایسا کرنے نہیں دے رہا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لگ رہی یہی رہا ہے کہ بساط کو الٹنا پڑے گا۔ میں نے کہا ذل الہی برا نہیں مانیے، سسٹم بہت فرسودہ ہو چکا ہے، آپ کو نئی بساط بچھانا ہوگی۔ کہنے لگے دادا یہی سوچ رہے ہیں، فورن فنڈنگ کیس ایک واحد آپشن ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، پرانی بساط پہ اب بازی نہیں کھیلی جا سکتی۔ میں نے کہا ذل الہی اس کا تو مقصد ہے کہ اگلے سال الیکشن نہیں ہوں گے۔ کہنے لگے دادا کہہ نہیں سکتے کہ پہلے الیکشن کرائیں کہ پہلے بساط الٹے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہت شکریہ نعمان۔